بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سامعین محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تحفہ یا علی مدد علیہ الصلاۃ والسلام امید بر خدا کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے بچے بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ان تمام پیارے پیارے بچوں کو اور آپ تمام مومنین کے پیارے پیارے بچوں کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عنایت فرمائے اور آپ کو اور ہمیں اپنے تمام بچوں کی اسلامک نقطہ نظر سے بہترین تربیت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس دور حاضر میں جس طرح بہت زیادہ عجیب و غریب مخفی طرح عجیب و غریب فتنوں نے سر اٹھایا ہوا ہے، خدا جانے آنے والے دور میں ہمارے بچوں کو کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر دور کے فتنوں سے نمٹنے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کر سکیں۔ بے حق کے امام زمانہ پیارے بچے مل کے خوبصورت سی صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو سامعین محترم ناظرین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور آج ہم یاد کروائیں گے ان پیارے پیارے بچوں کو ایک خوبصورت سی دعا، اور میں آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ جو دعائیں ہم یاد کروا رہے ہیں ان پیارے پیارے بچوں کو اور اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے بچے بھی وہ دعا یاد کر رہے ہیں، تو میں التماس پہلے بھی کرتا رہا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو وہ دعائیں یاد ضرور کروائیں، اپنے بچوں کو وہ دعائیں ان سے ضرور سنیں، اور بالخصوص جب گھر میں مل کے ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت کوشش کیا کریں کہ بچوں سے وہ دعائیں سنا کریں، اور خصوص کھانا ختم ہونے کے بعد جب بچوں کو تلقین کرتے ہیں کہ وہ مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھیں، اس سے پہلے بچوں سے وہ دعا ضرور سنیں اور اس کا تکرار ضرور کروائیں۔ پیارے بچوں آپ سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ شاباش۔ تو آج جو دعا ہم یاد کرنے لگے ہیں اس دعا کو دعائے پنجتن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دعائے پنجتن۔ جب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو اس طرح سے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اس طرح سے ہاتھوں کو، کچھ لوگوں نے ایسے کیا ہوتا ہے، کوئی ایسے کہا، نہیں، آپ نے بالکل خوبصورت ہاتھوں کو ایسے جوڑنا ہے اور اپنے منہ کے سامنے کرنا ہے، ایسے، یہ دیکھیں ایسے دعا مانگنی ہے، درست ہے۔ اور آپ نے دعا کا آغاز کس چیز سے کرنا ہے؟ صلوات سے۔ کسی سے کرنا ہے؟ صلوات۔ جب بھی دعا مانگیں گے پیارے بچوں تو دعا کا آغاز معصومہ بیٹا کس سے کریں گے؟ صلوات سے کریں گے۔ علی اسنان کس سے کریں گے؟ صلوات سے کریں گے۔ کاظم بیٹا کس سے کریں گے؟ صلوات سے کریں گے۔ اوکے بیٹا، ایسے ہاتھوں کو جوڑنا ہے اور اتنا اونچا نہیں معصومہ بیٹا، حرمین یہاں ایسے اتنا ہاتھوں کو جوڑنا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اپنی دعا کا آغاز کریں گے۔ تو جب آپ کی دعا کمپلیٹ ہو جائے گی، دعا آپ کی مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر سے آپ نے صلوات پڑھنی ہے۔
یعنی کیا مطلب؟ آپ نے کنیز بیٹا جب دعا کا آغاز کرنا ہے وہ آغاز بھی صلوات سے ہونا چاہیے، اور جب دعا کو آپ نے ختم کرنا ہے اس کا اختتام بھی معصومہ کس پہ ہونا چاہیے؟ صلوات پہ ہونا چاہیے۔ اچھا، دعا کا آغاز اور دعا کا اختتام صلوات پر کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی دعا مانگتے ہو، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو اپنی دعا کا آغاز اور اختتام محمد و آل محمد پہ درود پڑھ کے کیا کرو، صلوات پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ صلوات پڑھتے ہو تو پروردگار وہ صلوات پوری کرے گا، پروردگار وہ صلوات والی دعا قبول کرے گا۔ اس کے بعد جو آپ دعا مانگتے ہیں اور اس کے اختتام پہ جو آپ دعا مانگ رہے ہیں صلوات والی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار پہلی دعا بھی قبول کر لے اور آخری دعا بھی قبول کر لے اور درمیان میں دعا قبول نہ کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پروردگار اس سے بہت بلند ہے، اس کی عظمت اور اس کی عزت بہت بلند ہے، لہٰذا اگر وہ پہلی دعا قبول کرے گا تو وہ درمیان والی بھی کرے گا اور وہ آخر والی بھی کرے گا۔ ہم نے دعا کے شروع میں بھی دعا مانگی محمد والے محمد پہ صلوات پڑھ کے، اور اپنی دعا کے بعد بھی صلوات پڑھ کے ہم نے دعا کو مانگا ہے۔ جب اس طرح سے ہم نے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دعا قبول ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ دعا قبول ہو جائے گی۔ تو پروردگار چونکہ بلند ہے، با عزت ہے، با کمال ہے، بے مثال ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلی اور آخری دعا کو قبول کرے اور درمیان والی دعا کو قبول نہیں کرے، بلکہ وہ ساری کی ساری دعا کو قبول ضرور کرے گا۔ تو پیارے بچوں، اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جب دعا مانگنی ہے تو ہاتھ کیسے کرنے ہیں؟ منہ کے سامنے، ایسے، اوکے، ایسے ہاتھوں کو کرنا ہے۔ اور دعا کا آغاز کس سے کریں گے نازیہ زہرا بیٹا؟ شاباش۔ دعا کا اختتام کس سے کریں گے کاظم بیٹا؟ صلوات سے۔ اور درمیان میں دعا مانگنی ہے، اوکے، شروع میں بھی صلوات، آخر پہ بھی صلوات، اور درمیان میں دعا۔ آج ہم دعائے پنجتنی یاد کریں گے سب مل کے، اور سب بچوں نے میرے ساتھ مل مل کے پڑھنا ہے تاکہ وہ دعا ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اب ہاتھوں کو ذرا نیچے رکھ لیجئے۔ اب وہ دعا کا جو آغاز کرنا ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے کہنا ہے یا محمودو۔ کیا کہنا ہے؟ یا محمودو، یا محمودو۔ یا محمودو، سب مل کے پڑھیں گے یا محمودو یا محمودو، بحق محمد۔ بحق محمد، یا محمودو یا محمودو، بحق محمد۔ بحق محمد، یا محمودو یا محمودو، بحق محمد۔ بحق محمد، یا اعلی یا اعلی، بحق علی۔ بحق علی، اونچی آواز میں پڑھیں گے سب لوگ، یا اعلی یا اعلی، بحق علی۔ بحق علی، یا اعلی یا اعلی، بحق علی۔ بحق علی، یا محمودو یا محمودو، بحق محمد۔ بحق محمد، یا محمودو یا محمودو، بحق محمد۔ بحق محمد، یا اعلی یا اعلی، بحق علی۔ بحق علی، بحق علی۔ بحق علی، یا فاطر السماوات یا فاطر السماوات، بحق فاطمہ۔ بحق فاطمہ، یا فاطر السماوات یا فاطر السماوات، بحق فاطمہ۔ بحق فاطمہ، یا محسن یا محسن، یا محسن یا محسن، بحق الحسن۔ بحق الحسن، یا قدیم الاحسان یا قدیم الاحسان، یا قدیم الاحسان یا قدیم الاحسان، بحق بحق حسین علیہ السلام۔ حسین علیہ السلام، بحق بحق حسین علیہ السلام حسین علیہ السلام، وأولادہ المعصومین۔ وأولادہ المعصومین۔ شاباش۔ تو پیارے بچوں، یہ دعا تھی دعائے پنجتن یا دعائے پنجتنی۔ اس کا آپ نے آدھا حصہ یاد کرنا ہے اور آدھا حصہ ہم
اگلی دفعہ یاد کریں گے، کیونکہ تھوڑی سی یہ لمبی ہے، اس لیے آپ کے لیے یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے ہم نے اس کے 2 حصے کر دیے۔ آپ نے کہاں تک یاد کر کے آنا ہے، میں دہراتا ہوں، آپ پھر میرے ساتھ دہرائیں گے، اوکے؟ یا محمود یا محمود بحق محمد، بحق محمد، یا اعلی یا اعلی بحق علی، بحق علی، یا اعلی یا اعلی بحق علی، بحق علی، یا فدر السماوات یا فطر السماوات بحق فاطمہ۔ بحق فاطمہ۔ یہاں تک آپ نے بیٹا یاد کر کے آنا ہے، اوکے؟ اور جو اس کا اگلا والا حصہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہم پھر یاد کریں گے۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا درس تھا وہ دعائیں پنجتنی تھی اور دعا مانگنے کا طریقہ تھا۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو منہ کے سامنے ایسے برابر کرنا ہے، سب بچے کریں گے۔ کیسے کرنا ہے؟ ایسے۔ محمد مسلم کیسے کرنا ہے بیٹا؟ ایسے۔ اس کے بعد سب سے پہلے صلوات پڑھنی ہے، اور پھر یہی دعا جو بھی ہم یاد کر رہے ہیں یہ دعا پڑھیں گے، یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فدر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام و اولادہ المعصومین۔ یہاں تک جب ہم پہنچ جائیں گے اس کے بعد بے شک آپ اردو میں دعا مانگ لیں، اور جب آپ اردو میں دعا مانگ چکے اس کے بعد آپ نے پھر کہنا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کر لیا، جب دعا کا اختتام ہم نے کر لیا اور کہہ دیا برحمتک یا ارحم الراحمین، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ کی دعا ہو جائے گی ختم، ٹھیک ہے، اختتام پذیر ہو جائے گی، دعا آپ کی ہو جائے گی مکمل۔ اس کے بعد آپ مصلی سے اٹھ سکتے ہیں، اگر دسترخوان میں بیٹھ کے دعا مانگی تو وہاں سے بھی آپ اٹھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ، دعا کیسے مانگتے ہیں اور دعا کے اندر کیا کیا پڑھتے ہیں، آج چاچو نے اور آج بابا نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، لہٰذا اسے ذہن نشین کرنا ہے، اور کل جب آنا ہے تو یہ آدھی دعا آپ کو یاد بھی ہونی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ آدھی دعا جو ہے وہ آپ نے بھی یاد کرنی ہے۔ ہم نے اپنے ان پیارے بچوں کو بتایا ہے کہ جب دعا مانگنی ہے تو ہاتھوں کو ایسے بلند کرنا ہے، اوکے؟ اور اس کے بعد پیارے بچوں، آپ نے آغاز جو دعا کا کرنا ہے وہ کرنا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے۔ اس کے بعد دعا مانگیں جو آپ کو یاد ہے، اور جو دعا پنجتنی ہم یاد کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں نے بھی یاد کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر صلوات پڑھیں اور آخر پہ کہیں برحمتک یا ارحم الراحمین، اور ہاتھوں کو ایسے اپنے منہ پر پھیر دیجئے تاکہ پروردگار ہماری عاجزی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو جو دعائیں ہم نے یاد کی ہیں پروردگار اسے بھی قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس دعا کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس دعا کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔